کہ یہ چیلنجیبل نہیں ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹلی ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ ایک الگ سوال ہے، یا اگر کوئی اس آرڈر کی، کیونکہ دیکھیے اس وقت گورنمنٹ کا پرائما فیشی اپیل میں جانا بہت ہی غلط ڈیسیژن نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو وہی ہے جیسے صدام کے بھائی نے اپیل کی تو وہ عمر قید جو ہے وہ اس کی سزائے موت میں بدل گئی، یہ تو اپنے اوپر یعنی کلہاڑی پہ پہنچ جا کے مارنے کے مترادف ہوگا، اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول گو فار این اپیل۔ نہیں وہ نہیں، اپیل دوسری نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اس پہ اپیل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کہیں کہ اپنے پروسیس نے رکنا بھی ہوتا ہے، یہ پروسیس یہاں پہ رک گیا، آپ سپریم کورٹ کے پاس واپس جا کے ان کے آرڈر کی کلیریفیکیشن اور اپلیکیشن پوچھ سکتے ہیں۔ اولا ہے یہ جی سر، علت اولا ہے یہ جو ہے آخری بات ہے، کیونکہ دیکھیے ورنہ تو ایک لوپ میں چلتا رہے گا نا مسئلہ، وہ تو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس لیے یہاں کی بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب جو کچھ آپ نے کرنا ہے یا تو الیکشن کمیشن اس کو ٹیک اپ کرے انڈیپینڈنٹلی، یا پھر آپ سپریم کورٹ کے پاس جا کے دوبارہ اس کو انسسٹ کریں کہ آپ کا آرڈر میں اگر کوئی بھام ہے تو اس کو کریں، اگر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرنا چاہے، لیکن وہ پرائمری رائٹ اس کا ہے جو ایگریوڈ پارٹی ہے، یعنی وہ اپیل میں جا اچھا ٹھیک، یہ تو عارف صاحب ایک قانونی سی بحث ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان سچویشن ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، آپ کی اکانومی بیٹھ رہی ہے جی، آپ کے لوڈ شیڈنگ سے لوگ سڑکوں پر ہیں جی، اچھا آپ کے جتنے انڈیکیٹر ہیں روپے کی قیمت 62 سے 93 تک پہنچ گئی ہے جی، اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ اگر ہم اس طرح لڑتے جگڑتے رہے، میں نہیں یہ کہتا حکومت غلطی کر رہی، اگر ہم اس طرح لڑتے جگڑتے رہے، ڈیموکریسی کی ایسی نہیں ہو رہی جی، اور ہمارے ملک کے لوگوں کی ایسی نہیں ہو رہی، کیا بن رہا ہے؟ پہلے تو میر صاحب یہ بتائیں کہ میری اردو اتنی بری نہیں ہے، علت اولا کیا ہوتی ہے؟ قرون اولا کی بات ہے کوئی؟ جی یہ کوئی فلسفے کی ٹرم ہے، خدا کو کہتے ہیں۔ اچھا میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ اچھا اب رہا یہ مسئلہ کہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ میرا خیال لوگوں کو کیا مل رہا ہے جی؟ بہت زیادہ گھبراتے ہیں ہم اس چیز سے، یہ تو جمہوریت کا خاصہ ہے ایک دوسرے سے، خاص طور پہ جب الیکشن کی آمد ہو تو یہ تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتی ہیں۔ صرف جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلدی الیکشن کیمپین جو ہے وہ شروع ہوگی، یہ ایک سال کی کیمپین میاں نواز شریف نے بھی شروع کر دیا ہے، عمران خان بھی ریلیز کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ جو اس میں جو خطرناک چیزیں ہیں، مثلا جو سرائکی صوبہ کا جو شیشہ چھوڑا گیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں یہ عرض کرنے لگا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، مجھ سے ایک MQM کے رہنما جو ٹی وی پروگرام میں تھے ناراض ہو گئے، میں نے کہا یہ جنا پور کے لیے رستہ کھولنے والی بات ہے، اور اب یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہو گئی ہے، تو یہ خطرات تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ رہا یہ جو سوال ہے نا کہ جی لوگ سڑکوں پہ ہیں، میر صاحب اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، یہ لوگ بڑے وہ لوگ نہیں ہیں جو 1970 میں سڑکوں پہ تھے، یا PNA کی موومنٹ کے دوران سڑکوں 77 میں تھے، PNA کی موومنٹ کے دوران، یا 77 میں کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ یہ تلاش روزگار یا تلاش معاش یا جستجو معاش اور ایک قسم کا ریزنگ ایسپریشنز کا جو دورہ ہے، اس کے اندر ہر بندہ اپنی تگ و دو میں لگا ہوا، مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا کہ یہ سڑکوں پہ آنے والی قوم ہے۔ اگلے روز میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو بس میں بیٹھا لاہور پہنچ کے، تو میں نے دیکھا ایک صاحب ہیں، انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں گٹڑی لی ہوئی ہے، اور بڑی بوتل ہے منرل واٹر کی، وہ منرل واٹر پی رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی جو منرل واٹر پی رہا ہے، سڑک پہ آ کے یہ اس حکومت کو گرانے کے لیے یا کسی حکومت کو گرانے کے لیے بھی جلاؤ گراؤ والی جو یا جان دینے کی بات ہے، مطلب ہے کہ اب ہم اتنے لائف سٹائل کے عادی ہو گئے ہیں کہ شاید اب سڑکوں پہ نکلنا ہمارے لیے ممکن بات یہ کہ لائف سٹائل کے عادی ہونے کے علاوہ سب کا جو مہنگائی بھی ہے، کمپلین بھی ہے، لیکن یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت ایفلوئنٹ ہو گئے، لوگ بھوکے مار رہے ہیں اپنی جگہ پہ، خودکشی کر رہے ہیں، لیکن یہ بعض جو بدیہی حقیقتیں ہیں ان کو بھی مد نظر میرے خیال سے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سوال ضرور کوئی سوشیولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں تو چینی مہنگی ہوئی تھی تو لوگوں نے ایوب خان کو فارغ کر دیا، تو بات تو چینی کی تھی، لیکن اصل مسئلہ ایوب خان کی آمریت تھی۔ اب یہ سارا غبار تو آپ نکال دیتے ہیں یہاں، تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا آپ کو، کم از کم میری رائے ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا جو آپ کا پہلے اعلان تھا کہ بھئی یہ اسپیکر صاحبہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیں پہلے تو یہ طے کر لیں ڈاکٹر صاحب بھی
اور عارف تو شاید میرے خیال میں متفق ہی ہے گول مول طریقے سے کہ ہاں ان کا اور طریقہ، لیکن آئی تھنک وی آر آن دا سیم پیج. یہ پہلے تو یہ طے کر لیں کیا یہ جو معاملہ ہے گیلانی صاحب کا یہ کوئی لیگل پرابلم ہے؟ نہیں، یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ پار پالیٹکس کی کھیل ہے. یہ ہم لوگوں نے خام خواہ بنا اور آپ لوگوں نے یہ اینکرز نے بھائی وہ 248 ہر بندے کے پاس یہ کتاب ہے چھوٹی سی 248 میں لکھا ہے، وہ دیکھیں نا 63 میں لکھا ہے. لو بھائی کمال ہے، یہ آپ کا کام ہے کرنا، یہ عدالت کے اندر سارا کاروبار ہو رہا ہے، یہ ہر بندہ اس کام کا ایکسپرٹ بن گیا. یہ ایسے نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس کی ریفلیکشن ہے اس کے اندر. ان کا یہ کہنا جو ہے یہ تھوڑا سا اور اس کو لے جاتے کہ دیکھیں اگر آپ ایک بات ذرا، آپ جب اسٹوڈنٹ تھے، عارف تو ہم سے چھوٹا تھوڑا سا، آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی مطلب میں سمجھتا ہوں کتنی وائٹیلٹی تھی اسٹوڈنٹس کی موومنٹ میں. وجہ یہ تھی کہ غربت اتنی نہیں تھی ملک میں، بچے کالج جاتے تھے، یونینز بنتی تھی، پولیٹیکلی ایکٹیو تھے. اب 17-18 سال کا جو بچہ جاتا ہے اس کو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا کیا ہے، میں نے کمائی کس طرح کرنی ہے، میں نے آگے کا دیکھنا ہے. اس واسطے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کم از کم اسٹوڈنٹ پالیٹکس ڈائی ڈاؤن کر کے، یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں کہ جماعت اسلامی چند داڑیوں لے کے گولی چلاتے پھرتے ہیں یا فار دیٹ میٹر مجاہد کامران صاحب کسی چلواتے. نو، پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے لیول پہ پالیٹکس رہی نہیں ہے، اور اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ آگے لوگ دیکھیں وہ لگژری جون سی ہے اس کو ال افورڈ کر، دے کی ناٹ افورڈ اٹ ناؤ کہ اس قسم کی سیاست یہاں پہ ایک ویب. پھر واپس آ رہا ہوں میں، اس کو سیاسی مسئلہ سمجھیں، یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے ہم عرضی ڈالیں گے. وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سینٹر سٹیج ہو چکے. دیکھیے حالات نے دھکیل کے ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ جو سو کالڈ ایک تھی سارے کام تو وہی کر رہے ہیں، کراچی کا وہ کر رہے ہیں، بلوچستان کا وہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. بلوچستان کا ابھی جو آپ جا کے لوگوں سے بات تو کریں نا، کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے کوئی جب کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، میری سنیں صرف اعلان کر رہا ہے، کچھ تو کر رہے ہیں نا. کیا یہ کمال ہے، کچھ تو کر رہے ہیں. اس کا سیکوینس دیکھیے، بندے نکال کے لائے اس کو کہہ رہے ہیں فوجیوں کے جبڑوں سے نکال کے لائے. کون سے جبڑوں کو؟ انہوں نے کہا کہ اس کو بلایا نہیں. سنیں ایف سی کے کمانڈر کو لے کر، ایف سی والے کو سنیں وہ آیا نہیں. میری آگے وہ بعد میں آیا، تیسرے دن آیا. کیا ہو گیا میر صاحب آپ کو؟ بعد میں وہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں وہاں پر کرایہ کا جہاز لے کر آیا ہوں، اس کے پیٹرول کے پیسے کون دے گا؟ آئی مین وہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں سر. میری بات سنیں، کوئی میں جوڈیشری کے مخالف نہیں ہوں، ناٹ بیکاز مجھے اس جوڈیشری سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کا مجھے پتا یہ کیا ہے. یہ بندے وہاں لوگ کہتے ہیں جنسیاں اٹھاتی ہیں، فوج اٹھاتی ہے، سن تو لیں کراچی میں کر کے آتے ہیں. تو زور سویلینس میں چلتا اور ہے. سن تو لے میری سنے بجا، یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. میر صاحب اندر جھانکیں اپنے. آپ نے ہندوستان سے دریا بھی لینے ہیں، آپ نے ان پہ بم بھی مارنا ہے، آپ نے اوپر بندے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم اس کے اوپر گریں گے اور ہم بم مار کے اڑا دیں گے. ہم نے کشمیر بھی لینا ہے. ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم، بیکاز دیر آر. اب تو امریکہ بھی لگتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ امریکہ کو بھی فتح کر رہے ہیں. نہیں لگتا ہے، وہ بھی یہی لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اب وہ بھی ایجنڈے پہ آ گیا. اب دیکھیں اب تو امریکہ بھی یہی کہتا ہے. میر صاحب مجھے ختم نہیں کرنا. دیکھیں آپ کی پرابلم ہے کہ آپ اس طرف اس فصیل ہے اس کے پلے پاسے آپ کھڑے ہیں، ہم آپس میں مل نہیں رہے. بات یہ ہے کہ یہ قانونی بات نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک ٹی وی لگائے 248 63 وغیرہ، اس کی باتیں ہو رہی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے ٹی وی لگائیں. چلیے میں چیلنج کرتا ہوں، سوائے لوڈ شیڈنگ کوئی اور بات ہو نہیں. کوئی لوڈ چیلنج کرتا ہوں کوئی نہیں. انہوں نے لوگ سڑک پر نکلے ہوئے ہیں، دکانیں جلا رہے ہیں، کون دکھا رہا ہے؟ خودکشیاں آ رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی خبریں آ رہی ہیں. وہ ٹھیک ہے، 14 خبریں اسی پر آ رہی ہیں آپ کی. سر میری تو پھر کیوں نہیں آ رہے؟ پھر جو آپ سنیں، پھر جو مسلسل میں سنتا رہا ہوں، کان میرے پک گئے. یہ عوام جو ہے نا بڑے عقل مند ہے. عوام انہی جاگیرداروں کو، انہی لٹیروں کو، انہی انڈسٹریز کو، انہی لوگوں کو بار بار لگ کر کے لاتے ہیں. نہیں ٹھہر جانا، ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لیتے ہیں. پہلے میں ذرا جواب دیں. ایسے نہیں ہے، گھٹالے مت. آپ لوگوں نے یہ کان پکا دیا ہمارے. بھائی عوام بڑے سمجھدار، او ہو اسٹیٹس کو بالکل ہمارے اوپر ٹھوسی جا رہے ہیں. عوام بڑے اچھے ہو گئے. یار اس طرح کی بات میر صاحب نہ کریں. کون سے عوام ہیں؟ انہی لوگوں کو پھر الرٹ کر آوے جاوے. یہاں پہ ذرا سی بات آپ مال روڈ کو جا کے دیکھیں، بری شکل دیکھیں. ہم زرداری صاحب کے بڑے مشہور ہیں، ہم کھوسی صاحب کے بڑے مشہور ہیں. یار ایسے نہیں ہیں. ہم بڑے مراسی ہیں، ہماری کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں. مجھے بتائیے کون سے انگریز کے خلاف ہم نے جدوجہد کی؟ میرے کو اب یہ سننے دیجیے. مسلم لیگ جس کا اتنا بول بالا ہے، ان کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ دیکھیں. وہ نہیں بھریں گے بات. وہ اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ دیکھیے. تمام جھگڑا ہندو کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹو انکلکیٹ ان دی مسلمز آف دی انڈین سب کانٹیننٹ اے سینس آف لائلٹی فار دی برٹش. ایک منٹ، یہ بہت آپ کنٹروورسی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آج آفتاب گل صاحب بالکل ایک اوور لے رہے ہیں جو ایک سال میں نے نہیں سنی. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ایک بات ہو تو اب تو یہ اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے انگریز کی محبت میں پاکستان بنایا. اب یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے بات یہی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہندو سے کوئی نہیں، ہم نے انگریز سے کوئی لڑائی نہیں کی. ہندو سے لڑائی اسی لیے کہ انگریز کا سپورٹ کی جائے، یہ کہتے ہیں. دیکھیے بات شروع کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت ہی تواتر سے کی جاتی ہے. نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور آج کل
ٹی وی پہ بھی بڑا سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن آ رہا ہے کہ اپنے دفاع پہ اتنے پیسے لگا دیے. آپ یہ دیکھیے جو برکس کنٹریز ہیں دنیا کی یعنی انجن ہیں اس وقت اکانومی کا, برازیل سے لے کر اور ساؤتھ افریقہ تک. آپ مجھے بتا دیں اسرائیل بھی اس میں یعنی آپ اس کو جو ہے شامل رکھیے. ویسے تو برکس میں انڈیا آتا ہے لیکن اسرائیل کی بھی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں سے ایک اکانومی ہے. آپ میں سے کسی اکانومی کا جب وہ شروع ہوئی یعنی برازیل جیسے ملک جو کہ بینکرپسی سے شروع ہوئے, آپ کسی ملک کا مجھے دکھا دیجئے کہ ڈیفنس بجٹ فال کیا ہو اس دوران. مسئلہ ڈیفنس بجٹ یہ فوج کو اڑا دینے کا نہیں ہے, مسئلہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا ہے, اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہے. اپنی اکانومی اتنی بنائیے کہ وہ اس چیز کو اسیمولیٹ کر سکے, ایک چیز کو رد نہ کر دیں. آپ کہتے ہیں 450 ارب جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ ختم کر کے تعلیم پہ لگا دیں. جو آلریڈی تعلیم کا بجٹ ہے وہ کتنا تعلیم پہ لگ رہا ہے؟ جو آلریڈی صحت کا بجٹ ہے وہ کتنا صحت پہ لگتا ہے؟ کتنی کوانٹم چینج آ گئی ہے صحت اور تعلیم میں اس سے؟ یہ 450 ارب آپ نکال دیجئے, فوج تو ختم ہو جائے گی لیکن صحت اور تعلیم کا یہی حال رہے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوور سمپلیفیکیشنز اور جنرلائزیشنز ہیں نا, ان سے نکلنا پڑے گا. ہر ملک کی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. جس طرح اسرائیل کو ضرورت ہے اپنی جو اسٹریٹجک سچویشن کی وجہ سے, ہمیں بھی ضرورت ہے فوج کی. یہ حل نہیں ہے کہ آپ فوج کو ختم کریں, فوج کو ڈسپلن ضرور کریں, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے, لیکن پروفیشنلی سے اسٹرانگ کریں اور باقی اکانومی کو مضبوط کریں. آپ 62 روپے کی ڈالر کی بات کرتے ہیں, شوکت عزیز صاحب نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آج اب وہ اٹھا لیں آپ کے ڈالر نیچے آ جائے گا. انہوں نے جتنے ایکسپورٹرز تھے انہیں کہا کہ آپ کو ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اناؤنس دیں گے آن دی اماؤنٹ دیٹ یو ول ایکسپورٹ, اور وہ اماؤنٹ ریئلائز ہو جائے یعنی ڈالرز میں واپس آ جائے. لوگوں نے اوور انوائسنگ شروع کر دی کہ اگر $10,000 کی چیز ہے $50,000 میں شو کی, لیکن وہ $50,000 لے کے بھی آ رہے تھے. ان میں 6% تو گورنمنٹ دے رہی تھی روپیہ چھاپ کے, لیکن وہ $40,000 کا ایڈوانٹیج بھی تھا, جس کی وجہ سے ڈالر کا جو ایک لیول ہے اسٹیبلٹی رہا اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں. وہ دبئی سے لے رہے تھے, جہاں سے لے رہے تھے انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا. پلس یہ کہ آپ کا جب ایک خاص فارن ایکسچینج ریزرو ہوتا ہے تو آپ کو کرنسی پرنٹنگ میں پھر انفلیشن نہیں ہوتا, کہ وہ ڈیویلیوشن نہیں کرنی پڑتی, جس کی وجہ سے بھی ڈالر سٹیبل رہتا ہے. پھر آپ کا IMF کا پروگرام نہیں تھا, جس کی وجہ سے آپ کو قسطیں نہیں دینی تھی, وہ ٹرانش کا آپ کو وہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں, ان پہ بھی تو توجہ کریں نا. اگلا سوال ہے نا وہ الگ سے, وہ میں آپ کو بعد میں کرتا ہوں, وہ کہ ہندو کو لڑائی سے, اس کا بھی میں جواب دوں گا. جواب تو ہر چیز کا وہ میں عارف صاحب سے بھی لوں گا. میں نے سوال نہیں کیا, جواب کے بعد یہ نازک سوال جو انہوں نے چھیڑ دیا ہے, ملک کی سیاست سے بڑا اس پر گفتگو کرتے ہیں وقت کے بعد.